جی ویور پردیش میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں۔ آج میں ایمرجنسی جرمنی جا رہا ہوں، تو میں نے کہا چلیں یہ سفر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اچانک میرے فادر ان لا کی طبیعت خراب ہوگی اور میں نے بائی روڈ جرمنی جانے کا پروگرام بنایا۔ میرے ساتھ میری وائف اور میری ایک بیٹی ہے، اور یہ میں موٹر وے پہ لندن سے اب جرمنی کے لیے روانہ ہوں۔ پہلے مجھے یہاں سے سی پورٹ پہ جانا پڑے گا، جہاں پہ ٹنل کے ذریعے جو نئی ٹنل بنائی گئی ہے اس کے ذریعے میں فرانس میں داخل ہوں گا، فرانس سے پھر بیلجیم میں، اور بیلجیم سے پھر اسی طرح آگے جرمنی میں۔ چونکہ شام کی میری ٹنل ہے رات 8 بجے کی، تو فرانس پہنچتے پہنچتے کچھ تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے گا، اور چند گھنٹے میں بیلجیم میں رہا ہوں۔ یا میں اب دیکھ رہے ہوں گے موٹر وے پہ بڑی اسپیڈ سے جا رہا ہوں، اور ٹنل کے بس آنے والا ہے، تو میں آپ کو کچھ ٹنل کے مناظر بھی دکھاؤں گا کہ ٹنل میں کیسے۔ یہ جو ٹنل ہے یہ اصل میں سمندر کے نیچے سرنگ نکال کے بنائے گئے ہیں 2 ٹنل۔ یہ بھی ایک دنیا کا عجوبہ ہے۔ تو اس میں ایک ٹرین چلتی ہے، ٹرین کے اوپر گاڑیاں جو ہیں وہ لوڈ کر لی جاتی ہیں، بڑی کوئکلی ہے۔ تو وہ ٹرین کا جو جرنی ہے وہ 20 منٹ کا ہوتا ہے جب ٹرین چلنی شروع ہوتی ہے، تو وہ اس ٹنل کے اندر ٹرین چلتی ہے۔ یہ ٹنل کی شیڈ آ گئی ہے کہ ٹنل آنے والا ہے۔ لیفٹ ہینڈ پہ میں ٹنل کے لیے ایگزٹ لے رہا ہوں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ٹنل، چینل ٹنل کہتے ہیں اس کو۔ یہ میں لیفٹ اتر رہا ہوں چینل ٹنل کی طرف، اور یہ جو ہے ڈوور کی بندرگاہ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ میں اب آہستہ آہستہ ٹنل کی طرف اتر چکا ہوں، موٹر وے میں نے لیو کر دی ہے، اور آپ کو سامنے ابھی ٹنل کے سائن، یہ دیکھیں ٹنل کا سائن آ گیا ہے، اور وہ آگے جو بیریئرز، یہ ٹنل کے بیریئر آگے، وہ جو سامنے ٹرانسپورٹ کا ایریا نظر آ رہا ہے وہ بند کیا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، ورنہ وہاں پہ گاڑیاں پار کر کے تو آپ اندر چلے جائیں۔ کافی شاپ بنی ہوتی ہیں، ریسٹورنٹ بنے ہوتے ہیں، اگر ٹائم ہو تو وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ ٹائم بھی میرے پاس کافی شارٹ ہے، اور اب میں آہستہ آہستہ پاسپورٹ کنٹرول کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ پہلے جو ہے وہ برٹش پاسپورٹ کی چوکی آئے گی، اس کے بعد پھر فرینچ والے آئیں گے، اور فرینچ پاسپورٹ، دونوں پاسپورٹوں کو کنٹرول کرنے کے بعد پھر میں ٹرین کی طرف جاؤں گا۔ اس کے آگے ٹرین ہے، اور جب ٹرین فرانس میں جائے گی تو وہاں پہ کسی قسم کی چیکنگ نہیں ہوئے گی۔ جو ہی گاڑی ٹرین سے نکلے گی ساتھ ہی میں موٹر وے لے لوں گا۔ جی میں نے دونوں پاسپورٹ وغیرہ چیک کروا لیے ہیں۔ اب میں آہستہ آہستہ گاڑیوں کے پیچھے جو لائن لگی ہوئی ہے یہ ٹرین کی طرف جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر یہاں پہ گاڑیاں رکیں گی، اور جو سامنے آپ کو ایک ٹاور سا نظر آ رہا ہے وہ ٹرین کا جو ہے وہ وہاں سے ٹرینیں چلتی ہیں۔ یہ اب میں ٹرین کی طرف، یہ جو 2 گرین سائن دیے ہوئے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں کہ یہاں ان ٹریک میں رہیں، اور جو ٹرینوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہے آج، سارا دن بادل ہلکے ہلکے چھائے رہے، اور یہ باقی جو 2 لائنیں وہاں بند کی ہوئی ہیں، چونکہ کافی ساری ٹرینوں کی پٹڑیاں، ایک ٹرین نہیں چلتی۔ اب یہ دیکھیں میں آہستہ آہستہ ٹرین کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور یہ جو 2 گرین سائن دیے جا رہے ہیں یہاں، ان سائن کو میں نے فالو اپ کرنا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو ٹرین دکھاؤں گا۔ یہ اب میں آہستہ آہستہ ٹرین کے نیچے وہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ٹرینیں کھڑی ہیں، اور گاڑیاں آہستہ آہستہ سلولی اس ٹرین کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اور ٹرین کافی لمبی ٹرین ہوتی ہے، اور یہ ڈبل سٹوری ٹرین ہوتی ہے۔ پہلے نیچے کی گراؤنڈ لیول کو فل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو سیکنڈ فلور ہے وہاں پہ گاڑیاں جاتی ہیں۔ تو یہ جب زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لیتے ہیں، گاڑیاں لوڈ ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ٹرین چل پڑتی ہے۔ تو 20 منٹ کی جرنی سے آپ فرانس میں داخل ہو جاتے ہیں، ورنہ شپوں کے ذریعے تو بہت ٹائم ویسٹ ہوتا تھا۔ پہلے شپ کے لیے آپ نے ٹائم بہت پہلے آنا، شپوں کا انتظار کرنا، پھر شپ کے اندر گاڑیاں ٹرک لگنے، پھر شپ نے سلولی چلنا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں میں آہستہ آہستہ، سامنے یہ ٹرین ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، یہ اس کا انجن ہے، اور آہستہ آہستہ گاڑیاں جو ہیں وہ اندر جا رہی ہیں اس ٹرین کے اندر۔ تو میں اندر کے بھی مناظر دکھاؤں گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ شپ کے اوپر بہت ٹائم ویسٹ ہوتا تھا، 3 سے 4 گھنٹے
ایزیلی لگ جاتے تھے، اور اتنے گھنٹوں میں تو میں آدھا بیلجیم کراس کر جاتا ہوں اگر ٹنل کے ذریعے جاؤں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں میں آہستہ آہستہ اس ٹرین، یہ ایک بڑی ڈبل ڈیک ٹرین ہے، بہت لمبی ٹرین ہوتی ہے، کافی گاڑیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ گاڑیاں ابھی جو ہے وہ نیچے کا، یہ دیکھیں میں اندر جا رہا ہوں اور یہ ٹرین کے اندر گھس چکا ہوں، اور یہ گاڑیاں آہستہ آہستہ آگے لگتی جائیں گی، اور 3 گاڑیوں کا کیبن بناتے ہیں۔ جہاں 3 گاڑیاں جب رکیں گی، 3 کیبن کے بعد یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے دروازے نظر آ رہے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں۔ 3 گاڑیاں، پھر ایک کیبن، پھر دوسرا کیبن، اس طرح۔ اس کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم بنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے باہر کھڑے ہو کے نظارے بھی کریں اور ٹوائلٹ باتھ روم بھی چلے جائیں۔ لیکن ابھی میں وہ اندر جانے سے پہلے باہر سائن بورڈ آ رہا تھا کہ لوگ اپنی گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے سوشل ڈسٹنس کو ملحوظ رکھنا ہے، تو گاڑی کے اندر ہی بیٹھا جائے گا۔ چھوٹا سا 20 منٹ کا سفر ہے، آپ اپنے ساتھ کافی چائے رکھیں، ان 20 منٹ میں چائے کی چسکیاں لگائیں اور اس کے بعد ساتھ ہی فرانس آ جائیں۔ یہ دیکھ رہے ہوں کہ ابھی تک میں وہ لائن کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کو جو سائڈ پہ نظر آئی یہ ٹنل کا نقشہ ہے کہ ٹنل کیسے بنائی گئی ہے۔ دوسری طرف ٹرک دکھائی دے رہے ہیں، وہ اسی طرح وہ بھی ٹرین پہ لوڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب بھر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ٹرین چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور ٹرین پھر بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ نیچے بڑی گہرائی میں ٹنل میں جاتی ہے، اور ٹنل بھی اس طرح بنائے گئے ہیں کہ 2 سوراخ، 2 ٹنل ہیں، اور ان 2 ٹنل کے درمیان بھی راستے بنائے گئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ گاڑی کا کچھ ہو جائے تو آپ اتر کے دوسرے پیدل چل کے تو باہر آ سکیں۔ یہ اب میں نے بتایا تھا کہ یہ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے 3 گاڑیوں کو لگا کے، تو ابھی تھوڑی دیر تک گاڑی چلنی شروع ہو جائے گی، اور اس طرح ہم پھر یہ گاڑی ٹنل سے 20 منٹ میں ہم فرانس کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جو ہی وہاں پہ گاڑی فرانس میں لگے گی ساتھ ہی نکل کے ہم موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے۔ تو اس سے وقت کے اب یہ میں فرانس میں نکل چکا ہوں ٹرین سے، اور فرانس نکل رہا ہوں ٹرین سے، بلکہ نکل کے میں فرانس کی موٹر کی طرف جا رہا ہوں۔ ابھی ہم کو فرانس کا سائن بورڈ بھی دکھاؤں گا۔ یہ اب فرانس میں آ چکے ہیں، اور بہت چھوٹا جرنی تھا، لیکن اگر شپ کے ذریعے کیا جائے تو بہت لمبا، بہت ٹائم ویسٹنگ، بہت ٹائم ویسٹ لگتا ہے۔ یہ میں آہستہ آہستہ فرانس کی موٹر وے پہ چڑھ رہا ہوں، اور یہاں پہ چونکہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، ادھر رائٹ ہینڈ ڈرائیو تھی، تو یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یوز ٹو نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن میں یوز ٹو ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے یورپ میں بڑے سفر کیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ٹرک وغیرہ بھی ٹرین سے اتر کے وہ بھی آ رہے ہیں۔ یہ اوپر سائن بورڈ ہے، میں نے برسلس کو فالو کرنا ہے۔ برسلس یعنی کہ یہ فرانس کا سائن بورڈ آ گیا کہ میں فرانس میں داخل ہو گیا ہوں۔ فرانس کی موٹر وے ہے، اور یہاں اب آہستہ آہستہ شام کا موسم ہے۔ یہ جو ہے وہ بجلی بنانے والی ٹربائنیں لگی ہیں، یہ بہت زیادہ سمندر کی گرد ہوتی ہیں، چونکہ یہاں پہ موسم ہوادار ہوتا ہے، اس لیے یورپ میں زیادہ تر ان ٹربائنوں سے ہی بجلی پیدا کی جاتی ہے، خاص طور پہ فرانس، بیلجیم۔ تو یہ جو فرانس سے اب میں بیلجیم کی طرف جا رہا ہوں ابھی، اور آدھے گھنٹے کے بعد میں بیلجیم میں داخل ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ فرانس اور بیلجیم کا بارڈر ہے جو سمندر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ بیلجیم کی آپ کو نظر آ رہی ہے سائن بورڈ، میں بیلجیم میں انٹر ہو گیا ہوں، چونکہ فلم میں کاٹ کے بنا رہا ہوں، اور یہ آپ بیلجیم کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ سفر کافی لمبا ہے، یہاں سے جو برسلز ہے وہ ہے 187 کلومیٹر، پھر اس کے بعد جرمنی کا بارڈر جو ہے وہ تقریباً 145 کلومیٹر ہوگا۔ تو میں پھر برسلز کے بعد کچھ دیر ریسٹ کروں گا، تو پھر صبح انشاءاللہ وہاں سے ارلی مارننگ نماز کے وقت میں جرمنی کے لیے روانہ ہوں گا۔ یہ دیکھیں دوبارہ آپ دیکھیں بڑے بڑی جو ہیں وہ ٹربائنیں جو ہوا سے چلنے والے پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، اور چاروں طرف یہ نظر آئیں گے آپ کو موٹر وے پہ۔ اسٹل میں بیلجیم میں ہوں، اور بیلجیم کا سفر، تو یہ اس طرح بائی روڈ سفر کیا جاتا ہے لندن سے جرمنی کے لیے۔
بیچ میں ہالینڈ بھی آتا ہے، بعض ہالینڈ کو بھی کراس کر کے جاتے ہیں، لیکن میں سیدھا بیلجیم سے سیدھی ایک موٹر وے جرنی بھی جاتی ہے، وایا ہالینڈ بھی جاتی ہے، وایا لکسمبرگ بھی جاتی ہے، لیکن راستے ایک ہی ہیں، سیم ہے، کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ وہ ذرا ہالینڈ کا ذرا زیادہ خوبصورت ہے، ڈے ٹائم ہو تو وہ ذرا انسان انجوائے کرتا ہے ہالینڈ میں بھی۔ اور موٹر وے بڑی عمدہ موٹر وے ہے، بڑا ہموار ایریا ہے، بیلجیم فرانس بالکل یہاں پہ ذرا سی بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی پہاڑی ایریا نہیں ہے، موٹر وے بالکل سلو ایسے سیدھی ہے، اور گاڑی کو بھی بڑا اچھا چلاتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے، کوئی گاڑی کو زور نہیں لگتا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بادل بڑے آج کل، چونکہ میں لندن سے نکلا تھا اس وقت بھی بادل تھے، یہاں پہ بھی بادل ہیں، آگے بھی مسلسل بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ جی اب میں صبح ہو گئی ہے اور اب میں بیلجیم سے جرمنی میں داخل ہو چکا ہوں، کیونکہ میں نے رات ریسٹ کیا تھا۔ اب یہ دیکھ رہے ہوں گے میں بیلجیم سے جرمنی کی حدود میں آ چکا ہوں۔ یہ جرمنی کا آٹوبان ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا جرمنی کا آٹوبان کے متعلق۔ یہ ساری بہت عمدہ، یورپ کی سب سے اچھی آٹوبان جو ہے، یعنی موٹر وے، ہم آٹوبان اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں جرمنی میں موٹر وے کو آٹوبان کہتے ہیں۔ ان کی سپیڈ لیمٹ نہیں ہوتی، جتنی آپ کی گاڑی کی سپیڈ ہے اتنا بگا لیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے گاڑیاں بڑی سپیڈ سے، میں خود 130 140 پہ جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ گاڑیاں کتنی تیزی سے مجھے کراس کر کے جا رہی ہیں، وہ لازم 170 180 مائل پر آور سے ہوں۔ تو میں جرمنی میں پہنچ چکا ہوں، تھوڑی دیر تک میں فرینکفرٹ میں داخل ہو جاؤں گا، اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ امید ہے ویورز کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، چونکہ شہر کے مناظر میں نہیں کر سکتا، چونکہ میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں میں ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، تو میں نے کہا آپ کو ساتھ صرف موٹر وے کا سفر اور کچھ ٹنل کے مناظر آپ کو دکھا سکوں۔ دیکھیں جرمنی کی موٹر وے کتنی عمدہ اور کتنی اعلیٰ موٹر وے ہے، 3 4 ٹریک بنے ہوتے ہیں، اور گاڑیوں چلانے کا مزہ آتا ہے۔ تو امید ہے ویورز کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جی ویورز، میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اچھی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے فادر ان لا کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد کامل شفا دے۔